پہلا تواریخ اس کا 28واں باب، اس میں سے میں دو پورشن آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک یہ ہے کہ جہاں پر داؤد نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، سلیمان کو، اور پھر داؤد نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی۔ دو چیزیں آج کے کلام کا عنوان ہے کہ سلیمان کے لیے داؤد کی نصیحت اور دعا۔ سلیمان کے لیے داؤد کی نصیحت اور دعا۔ تو نصیحت اس نے کیا کی؟ 28واں باب جو ہے اس کا، پہلا تواریخ کا 28واں باب، اس کی 9ویں آیت سے ہم دیکھیں، اور تو اے میرے بیٹے سلیمان اپنے باپ کے خدا کو پہچان اور پورے دل اور روح کی مستعدی سے اس کی عبادت کر۔ پہلی بات اس نے کہا اپنے خدا کو پہچان، اپنے باپ کے خدا کو پہچان اور پورے دل اور روح کی مستعدی سے اس کی عبادت کر۔ عبادت کرنے کا طریقہ بتا رہا وہ اپنے بیٹے کو، کیونکہ خدا ان سب دلوں کو جانچتا ہے اور جو کچھ خیال میں آتا ہے اسے پہچانتا ہے۔ اگر تو اسے ڈھونڈے تو وہ تجھ کو مل جائے گا۔ ابھی بھائی نے بتایا کہ جو دل سے دعا کرتا ہے اس کو خدا جواب دیتا ہے۔ تو اس نے کہا اگر تو اس کو ڈھونڈے تو وہ تجھ کو مل جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف یہ خدا کچھ لوگوں کے لیے ہے، خدا سب کے لیے ہے، اور سب کو خدا چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے اور سب کی زندگی کا بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ اگر تو اسے ڈھونڈے تو وہ تجھ کو مل جائے گا، اور اگر تو اسے چھوڑے تو وہ ہمیشہ کے لیے تجھے رد کر دے گا۔ سو ہوشیار ہو، کیونکہ خداوند نے تجھ کو مقدس کے لیے ایک گھر بنانے کو چنا ہے۔ سو ہمت باندھ کر کام کر، اور سب لوگ کہیں آمین آمین۔ یہ اس کی داؤد کی نصیحت ہے سلیمان کے لیے، اور آگے دعا میں ابھی اس کو بھی آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ یہ جو نصیحت ہے، کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ بچوں دعا کرو، کلام پڑھو؟ مجھے ہاتھ دکھائیں اپنا جو بچوں والے ہیں، ظاہر سارے کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ پھر دوسری بات یہ کہ نصیحت کے بعد پھر دعا کتنے کرتے ہیں گھٹنے ٹیک کے ان کے لیے، آنسو کتنے بہاتے ہیں؟ یہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ ہمارا جو سٹائل ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو، نہ صرف بچوں کو بلکہ لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں اور دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور سب کو سمجھاتے ہیں، بچوں کو سمجھاتے ہیں، لیکن ان کے لیے دعا نہیں کرتے۔ نہ صرف یہ بات میں بچوں کے لیے اپلائی کروں گا، بلکہ میں آپ کی یہ جو بات ہے کہ کسی کو نصیحت کرنے والی، اگر آپ اچھی بات کی نصیحت کرتے ہیں، نصیحت کم کریں اور دعا زیادہ کریں اس کے لیے، کیونکہ خالی نصیحت ہی کرتے رہیں گے تو وہ شخص جو ہے وہ آپ سے بھاگ جائے گا ایک دن، وہ کہے گا یار آپ تو میری جان ستانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ نصیحت کم کریں اور دعا زیادہ کریں۔ ایک آدھ بار اگر آپ خداوند کے خوف میں محبت سے اس کو کہہ سکتے ہیں تو کہہ لیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی اس بات کو سن لے گا۔ لیکن اگر آپ اس کے لیے دعا نہیں کرتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کی زندگی میں۔ آج اپنے بچوں کے لیے ہمیں خدا چاہتا ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کریں۔ اس برے دور میں اپنے بچوں، دعا اثر رکھتی ہے، دعا کا اثر ہے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، جیسے سلیمان کے لیے داؤد نے نصیحت کی اور پھر اس کے لیے دعا کی۔ ہم ذرا دعا کو بھی دیکھ لیں کہ اس نے دعا کیا کی۔ اس سے اگلے چیپٹر میں 29ویں باب میں دیکھیں گے تو اس نے یہ دعا کی۔ اس نے کہا، 29واں باب ہے، اس کی 10ویں آیت سے اس نے دعا شروع کی اور لکھا، بس داؤد نے ساری جماعت کے آگے خدا کا شکر کیا اور داؤد کہنے لگا، اے خداوند ہمارے باپ اسرائیل کے خدا، تو عبدالآباد مبارک ہو۔ یہ دعا کا سٹارٹ لیا اس نے ساری جماعت کے سامنے کیا پہلے شکر کیا۔ ہماری دعا کا سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ شکایتوں سے، شکووں سے۔ ہم نے دعا کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ چیزیں مانگے، مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو خدا سے شکایت کریں۔ لیکن داؤد کا جو دعا کرنے کا طریقہ ہے، اس نے شکر گزاری سے سٹارٹ لیا، اور یسوع مسیح بھی شکر گزاری سے سٹارٹ لیتا تھا۔ لازر کی قبر پہ بھی شکر سے سٹارٹ لیا اس نے، یاد ہے نا آپ کو؟ لازر کی قبر پر اس نے آ کر کہا، اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی ہے، اور مجھے تو معلوم ہے تو ہمیشہ سن لیتا۔ تو داؤد نے ساری جماعت کے آگے شکر کیا اور داؤد کہنے لگا، اے خداوند ہمارے باپ اسرائیل کے خدا، تو عبدالآباد مبارک ہو۔ اے خداوند عظمت اور قدرت اور جلال اور غلبہ اور حشمت تیرے ہی ہیں، کیونکہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے تیرا ہے۔ اے خداوند بادشاہی تیری ہے اور تو ہی بحیثیت سردار سبوں پر ممتاز ہے۔ داؤد دعا کتنے اچھی طریقے سے کر رہا ہے، خدا کو پورا جلال دے رہا ہے، سارا وہ اتنا بڑا بادشاہ تھا داؤد خود بھی، اور اس کی بڑی زوردار سلطنت تھی، اور داؤد بڑا جنگی ہیرو تھا اور تلوار چلانے کا بھی ماسٹر تھا، اور اس نے چھوٹی عمر میں ایک بڑے سورما کو، جاتی جولیت کو مار ڈالا تھا۔ لیکن ان ساری باتوں کو سمجھ رہا ہے کہ میں کچھ نہیں، میں کون ہوں، میرا گھرانہ کیا ہے، میں تو بھیڑے چرانے والا شخص تھا، میں تو اپنی نظر میں ٹھیک تھا، اس کو پتا ہے۔ لیکن میں کیوں ایسے بن گیا؟ کیونکہ خدا کا فضل مجھ پر ہوا ہے،
اور وہ کہہ رہا بادشاہت بھی تیری ہے، آسمان بھی تیرا ہے، زمین بھی تیری ہے، سارے اختیار بھی تیرے ہیں، اور تیرا ہی غلبہ ہے، اور سب کچھ تیری طرف سے ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ اپنے بیٹے کے لیے بھی دعا کرنے سے شروع کری، اپنی قوم کے لیے دعا شروع کری، پہلے سے نصیحت کی ہے اور پھر اس کے لیے دعا بھی کر رہا ہے۔ نصیحت کر کے صرف چلا نہیں گیا بلکہ اس نے اس کے لیے دعا بھی کی ہے۔ آپ بھی اس پوائنٹ کو سمجھ لیں، آپ اپنے بچوں کو جو کچھ سمجھاتے ہیں ان باتوں کے لیے دعا بھی کریں کہ خدا میرا بچہ یہ کام کرے، اے خدا میرا بیٹا تیری خدمت میں بڑھے، تیری پہچان میں بڑھے۔ اس نے کہا دیکھ داؤد نے کہا دیکھ بیٹے سلیمان، تو اپنے باپ کے خدا کو پہچان، اگر تو اس کو ڈھونڈے گا تو تجھ کو مل جائے گا، لیکن اگر تو اس کو رد کرے گا تو وہ تجھے ہمیشہ کے لیے رد کر دے گا۔ اس نے بتایا ہے، اس نے کنڈیشن بتائی ہے۔ آج کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خدا کو رد کریں اور پھر بھی ہم کہیں کہ ہم تو خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں؟ ہم اپنے کردار سے، اپنے کاموں سے، اپنی باتوں سے خدا کو رد کریں اور کہیں جی ہم تو جنت کے باسی ہیں، آسمان ہمارا وطن ہے۔ کیسے وطن ہو سکتا ہے؟ اس شخص نے اپنے بچے کو سمجھایا، اس کو الرٹ دیا اور اس کو بتایا کہ بیٹا بات سن، جو کچھ ہوشیار رہ، کیونکہ خدا نے تجھے گھر بنانے کے لیے تیار کیا ہے۔ یاد رکھنا کہ جو کچھ تیرے دل میں خیال ہے وہ خدا جانتا ہے، تو تیرا خیال جو ہے اتنا ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس لیے وہ بتایا داؤد نے اپنے تجربے کی بیس پر بتایا کہ وہ داؤد کو پتا ہے کہ خدا کو پتہ لگ جاتا ہے، کیونکہ داؤد نے جو گناہ کیا تھا بڑا چھپکے کیا تھا، بڑے سیکرٹ طریقے سے، اور اس نے اپنا جو جنگی ہیرو تھا اس نے بڑے طریقے سے اس کو بھیجا، اس نے کہا اس کو مروا دینا یار، ہتیریا کو مروا دینا، اور بت شبا کو وہ لے آیا، اور جب اس نے شادی کر لی اور اس کے اولاد ہونے والی ہو گئی تو اس نے اس کو مروا بھی دیا، اور کسی کو بڑا خفیہ مشن تھا، یہ ٹاپ سیکرٹ مشن تھا، لیکن خدا کے سامنے تو ایسے جیسے میرے سامنے ایک کتاب کھلی۔ آپ کے ٹاپ مشن، آپ کے ٹاپ سیکرٹس جو ہیں خدا کے سامنے ایسی کھلی کتاب کی مانند ہے۔ تو یہ داؤد نے اپنے تجربے کی بیس پہ اپنے بیٹے کو سمجھایا ہے، سلیمان کو۔ اس نے کہا جو کچھ بھی تیرے دل میں ہے خدا جانتا ہے، اور میں اس بات سے میں ہمیشہ ڈرتا ہوں، اور میں اپنی کمزوریوں کو جب خدا کے سامنے رکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں خداوند تو ہی ہے جو اپنے لہو سے ہماری گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے، جو حساب میں نہیں لاتا، ورنہ اگر حساب میں لانے لگ جائے اور ادھر کوئی بھی نہیں کھڑا رہ سکے گا، ادھر کوئی بھی نہیں کھڑا رہ سکے گا، سارے بھاگ جائیں گے۔ اس لیے کسی کو حقیر نہ جانے، کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، ہم سب ایک ہی ہیں، ہم سب گناہگار تھے رومیو 3:23 کے مطابق، لیکن خدا نے عین وقت پر جب ہم گناہگار تھے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے، اپنے لہو سے دھو کر ہمیں پاک کر دے۔ ہاللیلویا۔ اور اس نے اس کو عبادت کرنے اور دعا کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ یہ والی دعا نہیں بتائی کہ جب رات کو بیٹا تو سونے لگے تو اے ہمارے باپ پڑھ کے 3 دفعہ پھونک مار کے سو جانا ہے نا، ڈر لگے تو بائبل اپنے سرانے رکھ لینا، کہتے ڈر لگتا جی اے بائبل سرانے رکھ لو۔ مجھے اکثر فون آتے کہتے ہیں رات کو بھائی صاحب ہم نے بائبل بھی رات کو رکھی اپنے۔ میں نے کہا تو رکھنے سے کیا فائدہ، تو جو اندر ہے وہ فائدہ مند ہوگی، جو اندر ہے، جو باہر ہے تو ہزاروں کتابیں رکھ لو تم، اور شیطان ہم سے زیادہ کلام جانتا ہے۔ شیطان نے تو اتنا کلام جانتا ہے کہ وہ یسوع مسیح کو بھی کلام سے چیلنج دے رہا ہے۔ اس لیے دعا کرنے سے پہلے آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ بن جانا چاہیے، آپ کو اپنے گناہوں سے معافی مانگ لینی چاہیے، آپ کو نجات کا پیغام لے لینا چاہیے۔ آپ کے بچے، ہمارے ایک ریلیٹیو تھے مسٹر قادر صاحب سیالکوٹ میں، ان کے کوئی میرے خیال 8-9 بیٹے تھے، 9 بیٹے 5 بیٹی، 9 بیٹے اور 5 بیٹے، اور وہ 9 کے 9 خوبصورت جوان اور 6 فٹ لمبے، اور سارے ہی کوئی بزنس مین ہے، ان کا بیٹا کوئی کراچی میں بزنس کر رہا ہے اور کوئی ادھر سیالکوٹ میں، سب اچھے دولت مند۔ تو اس کی سیکرٹ کیا تھی؟ وہ بزرگ جو تھے، جب میں سیالکوٹ گیا تو مجھے انہوں نے ایک شادی تھی، انہوں نے سارا انتظام دکھایا مجھے، دکھانے کے بعد پھر انہوں نے مجھے وہ چرچ دکھایا جو چھوٹا سا چرچ تھا، اس گھر جتنا اس کا ایریا ہوگا، جو اس آبادی کا ایک بس نیوٹرل چرچ تھا، سارے لوگ اس میں سب مشنوں کے دعا کرتے تھے، متحدہ چرچ تھا۔ اور وہ صبح روز 4 بجے اٹھ کر گھٹنے ٹیک کر 2 سے 3 گھنٹے دعا کرتا تھا، شاید اس سے بھی زیادہ، اور وہ بوڑھا ہو کے بھی اتنا کام کرتا تھا، لال سرخ تھا، کیونکہ وہ ہر وقت خدا کی ضرورت رہتا تھا۔ انہوں نے کہا بیٹا میں ایس چرچ دے وچ 45 سال بلا ناغا دعا کی تھی۔ تو میں نے کہا انکل جی پھر تسی 45 سال دعا کی تھی تو تانوں کی ملیا؟ ہنس کے کہتا بیٹا، ہنسا کہتا اے ویکھ نہیں رہا پتر تو
मेरा एक मुंडा कराची है, एक मुंडा अमेरिका है, एक न्यूयॉर्क से एक नेवी में था जनाब उनका बेटा। उसने कहा ये मेरी दुआओं, मैं जो दुआएं करता था ये रिजल्ट मुझे मिला और मैं इसका फल खा रहा हूँ। कभी कराची वाला मुझे टिकट भेजता है भाई यार उसको मिलने चला जाता हूँ, कभी लाहौर चला जाता हूँ, कभी किसी के पास चला जाता हूँ और जहां जाता हूँ सारे मुझे संभालते हैं और मैं बहुत खुश हूँ और इस उम्र में भी मेरे दिल में शादमानी भरी हुई है। तो वजह क्या थी उस शख्स की? क्या करता था वो? दुआ करता था। उसने दुआ की है, उसने बातें नहीं की, उसने ऐबजोई नहीं की, उसने गालियां नहीं दी, उसने दूसरों को नसीहतें ही नहीं करी, बल्कि उसने अपने आप को खुदा के सामने पेश किया। उसको एक भेद समझ में आ गया कि जो दुआ करना है ये फायदे की बात है। और 45 साल नॉन स्टॉप उसने दुआ की और उसके बच्चे बरकत पा रहे हैं, उसके बच्चों के बच्चे बरकत पा रहे हैं। और अब मुझे पता चला कि उनके कुछ बेटे खुदा की खिदमत करना शुरू हो गए, जबकि बहुत दूर थे खुदा से, क्योंकि उसने पीछे दुआएं जो की वो दुआएं पीछा करती रहती हैं, वो दुआएं छोड़ती नहीं, पीछा करती रहती हैं। और वो अब वो उसके बच्चे जो है उनके बच्चों के बच्चे भी खिदमत में आ रहे हैं। एक शख्स दुआ करने के लिए अपने आप को डेडिकेट कर दे तो पूरे के पूरे वो कलीसिया को फायदा पहुंचा सकता है, पूरी की पूरी कौम को फायदा पहुंचा सकता है, पूरी फैमिलीज को, मुल्कों को फायदा पहुंचा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आज आप भी अपने बच्चों के लिए, बच्चों को नसीहत करें, जरूर करें, लेकिन उनके लिए दुआ भी करें। और फिर दाऊद ने जो दुआ शुरू की, फिर आगे इसने क्या कहा? इसने कहा खुदावंद बादशाही तेरी ही है और बाहैसियत सरदार तू सबों पर मुमताज है। यू आर द लीडर, यू आर द सुप्रीम लीडर, तू सबसे बड़ा लीडर है, सबसे बड़ा सरदार है, तू बारोब है और आसमान और जमीन की बादशाह तेरी है। उसने अपनी बादशाह को बाला ताक रख दिया। ट्रंप का मैंने एक इंटरव्यू सुना, उसने व्हाइट हाउस में दुआ करानी शुरू कराई। शायद वो हफ्ते में एक दफा मीटिंग करते हैं या 15 दिन में एक दफा करते हैं व्हाइट हाउस में। काफी सालों बाद, कई सालों बाद वो दुआ शुरू हुई वहां पर। तो किसी ने उससे पूछा कि मिस्टर प्रेसिडेंट आपको दुआ की क्या जरूरत है? उसने कहा मुझे दूसरों से भी ज्यादा दुआ की जरूरत है, क्योंकि इतनी बड़ी कौम का मैं लीडर बन गया हूँ। कह रहा तुम लोगों को जितनी दुआ की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा मुझे जरूरत है। ये मैंने अपने कानों से सुना और मैं खुश हुआ कि वो इस भेद को समझता है और वो दुआ करता है, वो दुआ गो है। और वो ये कहता है कि मेरी जिंदगी एक हवाले से बदली है। और वो हवाला क्या था कि जो मेरा खुदा मुझे कुव्वत बख्शने वाला है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसने कहा जिस दिन मुझे ये भेद मिल गया था कि आई कैन डू एवरीथिंग थ्रू द जीसस, उसने कहा उस दिन से मेरी जिंदगी में तरक्की शुरू हो गई थी और वो दुनिया में 10 बड़े अमीरों में से एक अमीर आदमी है। कितना जबरदस्त खुदा ने इसको ब्लेस किया है। हालेलुया। और उसने क्या दुआ की? नसीहत के साथ साथ दुआ भी बता रहा हूं मैं आपको। और लिखा और दौलत और इज्जत तेरी तरफ से आती है और तू सबों पर हुकूमत करता है और तेरे हाथ में दौलत और इज्जत किसकी तरफ से आती है? तेरी तरफ से आती है। इंडिया का एक सेठ है, उसकी मैंने सुना बेटी की शादी हुई है, शायद महेश अंबानी है या मुकेश अंबानी। उसने जो कार्ड छपवाया है उसकी कीमत पाकिस्तानी 5.5 लाख रुपए की। जो कार्ड था, एक कार्ड 5.5 लाख रुपए का था। वो बॉक्स बना हुआ था, उसमें सोना था और जिसके पास जाता था। और उसने इतना कुछ किया, मैं देख रहा था, मैं कहा शायद ये, मैं उसकी जो पढ़ रहा था सारी शादी की तकरीब में जो पैसे खर्चे उसने बड़े बड़े हॉलीवुड के एक सिंगर को बुलाया, 15 करोड़ रुपया सिर्फ गाने का दिया उसको। और ऐसे उसने जहाज भेजे अपने, जैसे हम लोग गाड़ियां भेज देते ना, मोटरसाइकिलें भेज देते, जाओ उनको ले आओ। उसने चार्टर्ड जहाज भेजे अपने मेहमानों को लाने के लिए। एक अलग से एयरपोर्ट जो था उसको उसने कहा कि यहाँ पे उतारेंगे। खैर सब कुछ ठीक रहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जो सबसे अच्छी बात रही जिससे मेरा दिल भर गया, मैंने कहा यार वाकई खुदा जो है दौलत देता देख के। उसने 5000 यतीम बच्चों को बुलाया, जो अपाहज थे, जो लंगड़े थे, जो अंधे थे, जो गूंगे थे, 5000। और उनको उसने कहा मेरे चीफ गेस्ट ये है 5। उनकी खिदमत की। हालेलुया। ये है बात, क्योंकि वो ये जानता है, मुकेश अंबानी जानता है कि ये दौलत मुझे जिस ऊपर से मिली है। और उसने तो मैं मुस्लिम भाइयों से बात कर रहा था, मैंने कहा यार खुदा किसी का तरफदार नहीं, वो अच्छे काम जिस कौम में भी वो करे उसको पसंद आता है। सबसे सुपर क्लास बात, सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट बात ये है कि उसने उन गरीबों को बुलाकर चीफ गेस्ट का खिताब दिया। उसने, हालांकि बड़े बड़े लोग आए उसके उस प्रोग्राम में, हॉलीवुड से आए, पता नहीं कहां से एक्टर आए, सब कुछ हुआ, लेकिन उसने चीफ गेस्ट मेरे ये है। और ये चीज जो है ये खुदा के नजदीक पसंदीदा है। आमीन। उसने कहा दौलत जो खुदावन तेरी तरफ से है। भाई अल्फ्रेड मुझे जब हदिया देते कहते हैं, मैं कहता हूँ जी रहने दो,
ہر دفعہ تسی دے دیتے. کہتے میں تو دے ہی نہیں سکتا, میری تو اتنی اوقات ہی نہیں ہے. اس نے کہا تو خداوند یسوع مسیح کی طرف سے. اور میں کہتا ہوں یار یہ کس طرح سے, کیوں جی سر ایسا ہی ہے, پتہ نہیں آج بھی شاید خداوند کی طرف سے ہو کچھ, اور جو خدا کی طرف سے ہوئے گا ہماری طرف چھوڑے گا. لیکن دیکھو بھائی کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو کچھ ہے خدا کی طرف سے. ہم تو اپنے آپ سے کسی کو ایک گلاس پانی بھی نہیں پلا سکتے, اور نام پلانا چاہتے ہیں ہم تو جل جاتے ہیں, اڑ جاتے ہیں, سڑ جاتے ہیں. کھانے کے ٹائم پہ کو آج ہم کہتے ہیں روٹی کے ٹائم پہ آپ آتا ہے, ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے اس ٹائم. ہم روٹی ہانڈی بند کر کے چھپا دیتے ہیں, کہتے ہیں جائے گا تو پھر کھاؤں گے. لیکن سب کچھ خدا کی طرف سے, تو خدا کا یہ تو پھر کیوں کسی سے چھپاتے؟ پھر خدا کے نام سے آگے رکھ دو اور آپ دیکھیں گے خدا آپ کو کوئی کمی نہیں دے گا. جب الیشیا کے پاس مہمان آ گئے تو اس کے 10 روٹیاں تھیں, 10 یا 20 روٹیاں تھیں, 100 لوگ تھے. تو اس نے کہا جہازی, اس نے کہا استاد 100 لوگ آ گئے. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا یہ 10 گردے روٹیوں کو کیا کے رکھ دے. باہر آ کے جب دیکھے 100 لوگ تو اس نے کہا ایسے چکرایا. اس نے کہا سر 100 لوگ. اس نے تو دیکھا نہیں اس کی طرف, اس کے جذبات کو نہیں دیکھا. اس سمجھ رہا تھا خدا کیا کرے گا, خدا کی طرف سے سب کچھ. اس نے کہا جہازی میں کہہ رہا ہوں رکھ دے, وہ پھر باہر جائے اور اپنا ایمان کھو بیٹھے, پھر آ جائے کہ سر کیا میں یہ اتنی 10 روٹی رکھ دوں 100 آدمی. اس نے کہا جہازی رکھ دے, خداوند فرماتا ہے یہ کھا بھی لیں گے اور بچ بھی جائے گا. کیونکہ خدا کی قدرت ہے, خدا کی قدرت سب کچھ کرتی ہے. ہماری خوراک, ہماری مقدار بڑھانا گھٹانا اس کا کام ہے. اگر ہم پازیٹیو رہیں تو وہ بڑھ جاتا ہے, اگر نیگیٹو ہوئے تو وہ گھٹ جاتا ہے. بس اپنا یہ تم سمجھ لو کہ تمہارے ہاتھ میں یہ, اگر تم پازیٹیو سوچو گے تو بڑھ جائے گا. اگر آپ یہی سوچتے رہیں کہ یہ کیا ہے, آپ کو پتا ابھی اس کرسمس میں بہت لوگ آ گئے تھے ہمارے پاس, جتنا کھانا تھا اتنے لوگوں کے لیے کم تھا. لیکن مجھے پتا میں خداوند تو تیرے طرف سے ہے, میں تو کچھ نہیں کر سکتا, تو بات نہیں. 3 ڈیگیں جو تھیں 14 کلو کی, وہ 250 لوگوں کے لیے بس نہیں ہو سکتی. اور مجھے بھائی نے بتایا, انہوں نے پوچھا ایسٹیمیٹ جو برتنوں کے حساب سے, اس نے بتایا کہ لوگ بہت زیادہ تھے, ہمارے گھر کے برتن بھی لگ گئے. تو انہوں نے بتایا کہ لیکن میں کہا, انہوں نے کہا سب نے کھا لیا, سب سیر ہو گئے, اور تھوڑا سا اتنا سا بچ گیا. اگلے دن میں نے کھایا اس میں, وہ میرے لیے خدا نے بچایا شاید. اس نے کہا خادم بڑا بیزی ہے, کل کھا لے گا. لیکن میں ایک دن اور میں تو بتاتا ہوں, سونی بھائی ہمارے عبادت میں تھے. سونی بھائی کھانا کم تھا, تو چاچا ہمارے ایسٹیمیٹ صحیح دیتے ہیں, چھوٹے چاچا. انہوں نے کہا یار کھانا کم ہے, تم ایسا کرو ایک ڈیگ اور بنوا لو, اور ابھی تو ٹائم ہے, دعا چل رہی تو اتنے میں پکا دے گا. تو سونی بھائی نے کہا پھوپا بات یہ ہے, جب اس نے ایمان سے کر لیا جسٹن بھائی نے, تو کم نہیں ہوئے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. چاچا نے کہا ویری گڈ. چاچا بھی ایمان میں کھڑے ہوئے, نہیں منگانی, اور واقعی سب کو پورا ہو گیا, پھر بچ بھی گیا. ہاللیلویا. تو میں یہ کہتا ہوں, کتنی تکلیف ہو جاتی ہے. آپ کو خوشی نہیں ہے باتیں سن کے؟ اور خوشی کی بات بتاؤں, ہمارے گھر ایک بھائی پہلے بھی سنائی میں نے, ہمارے گھر میں پہلے منگل کو عبادت شروع کی تھی ہم نے. میں شہزاد شاید 2-4 لوگ بیٹھتے تھے, گھر والے بس دعا کرتے. وہ بڑھتے بڑھتے ایک بڑی عبادت بن گئی. تو ہم لوگ منگل کو کھانا بھی بناتے تھے, فضانہ بناتی تھی, تو گھر کی روٹیاں بناتی تھی, اور 1-2 قسم کی ہانڈیاں بنا لیتی تھی. وہ اتنا تھا 20-25-30 لوگ آتے تھے, اور وہ کھا لیتے تھے, عبادت بھی ہوتی تھی منگل کی. چلو جی. اور ایک دن تقریباً 60-70 لوگ آ گئے. اس دن ہم نے کمرہ بھی ہمارا فل ہو گیا, اور بار سین میں بھی ہم نے دریب چا دی, ادھر بھی بیٹھ گئے. لیکن جب کھانے کی باری آئی تو مجھے یاد ہے 1 کلو ماش کی دال تھی, اور میں 2.5-3 کلو 2 کلو گوشت تھا چکن. تو میری مسز نے دیکھا, اور وہ ایسٹیمیٹ والے جو سمجھتے ہیں وہ تو دیکھتے ہیں, کہ لوگ زیادہ ہیں, کھانا تھوڑا ہے. تو ہم نے یہ سوچا میری مسز نے کہ پہلے ہم بعد میں کھا لیں گے, پہلے ان کو کھلا کے بھیج دیتے ہیں. اور ایک دم میرے دل میں خدا ڈالی کہ کیوں خدا سب کو نہیں کھلا سکتا. میں نے کہا بھائی 1 منٹ بات سنو, ہم دعا کرتے ہیں. پہلے ہم نے دعا کی. ہمارا جو انتظامیہ روٹی گن کے شہزاد بتاتا ہے کہ اتنے بندے تو روٹیاں کنیاں منگانی ہیں, روٹیوں کا اسپیشلسٹ یہ ہے. اس سے پوچھا, میں کہا باجی روٹیاں نیا کو منگا لو, 70 بندے تو 80 کا منگا لو, یا 100 بتائیے. اچھا جی روٹی آ گئی. تو اب میں نے دعا کی, اور میرے اندر خدا نے ایمان ڈال دیا. میں یہ نہیں کہتا کہ میں بڑا ایمان والا ہوں, خدا ہی کرتا ہے جو کرتا ہے. خدا نے میرے اندر ایمان ڈال دیا تاکہ لوگ اس سے فیض ہوں. میرے اندر ایمان آ گیا. میں نے کہا خدا ان سے دعا کی, پہلے شکر کیا, اور خدا کے اس وعدے کو یاد کیا, معجزے کو, جو 5 روٹیوں والا تھا. اور میں خدا میں جانتا ہوں تو 5,000 20,000 کو کھلا گیا تھا. تو میں نے کہا خدا یہ بھی پورا ہو جائے گا. میرے صاف دلی سے میں نے کیا. میں کسی کو واپس نہیں بھیجنا چاہتا, میں کسی کو نہیں روکنا چاہتا, اور میں اس کھانے کو بلیس کرتا ہوں. تو میرے اندر آواز آئی کہ تو اعلان کر اس بات کا کہ تم کھاؤ گے, یہ بچ جائے گا, اور تم ناشتہ بزنس کرو گے.
جب کچھ کام کرنا ہوتا تو ایمان کے الفاظ بھی بولنے کو خدا کہتا ہے. وہ ایمان کے الفاظ بولنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ شیطان کہتا ہے نہ ہوتے پھر کی کرو گے. اور میں نے اپنی مسی سے کہا کہ تم سب خداوند فرماتا ہے اس کھانے میں سے کھاؤ گے اور بچ بھی جائے گا اور ناشتہ بھی کرو گے. لو جی وہ سارے کھا کے چلے گئے اور رات سنبھالتے رہے ہم سب کچھ. صبح جب ہوئی تو میں نے کہا کچھ بچا رات کو, میرے دل میں تو تھا, مجھے پتا خدا نے کہا. اس نے کہا جی دونوں چیزیں بچی ہیں. صبح ناشتہ جب نوسیہ کیا پھر ہاللیلویا 2 کلو یقین کریں میں آنکھوں سے رو پڑا تھا. میں نے کہا یار خدا کتنا زبردست ہے. اور ہم بلی گرام ایک بات کہتا تھا گاڈ از اے گڈ گاڈ. وہ ایک کلام سناتا تھا گڈ گاڈ آف بیڈ پیپل, برے لوگوں کا بھلا خدا. تو میں نے کہا وہ صحیح کلام سناتا ہے کہ وہ بھلا خدا ہے ہم برے لوگوں کا. میرے عزیزو کسی بھی طرح سے اپنے زور پہ اپنی لیاقت پہ ڈیپینڈ نہ کریں. لکھا تو سبوں پر حکومت کرتا ہے اور تیرے ہاتھ میں قدرت ہے اور توانائی ہے اور سرفراز کرنا اور سبوں کو زور بخشنا تیرے ہاتھ میں ہے. ہاللیلویا. سبوں کو زور بخشنا تیرے ہاتھ میں ہے. اور اب اے ہمارے خدا ہم تیرا شکر اور تیرے جلالی نام کی تعریف کرتے ہیں. پر میں کون اور میرے لوگوں کی حقیقت کیا ہے کہ ہم اس طرح سے خوشی خوشی نذرانہ دینے کے قابل ہوں. اب جو اس نے نذرانہ اکٹھا کیا تھا سونا, تانبا, چاندی, پیتل, سنگ مرمر, چندن کی لکڑی, اس نے اتنا کچھ اکٹھا کر لیا تھا پتہ نہیں کہ بے حساب تھا. پردے, مخمل کے پردے. لیکن اس نے کہا خداوند میں کون ہوں اور ہم کون ہیں, ہماری کیا حیثیت کہ ہم خوشی سے دینے کے قابل بھی نہیں ہو سکتے. یہ بھی تیرا ہی فضل ہے. ہاللیلویا. دل کرتا نا چھوٹا نوٹ نکالو جب چندے کی تھیلی آتی, دیکھتے نا کئی لوگ دیکھتے رہتے. ایک عورت ہمارے وہاں ایک دفعہ آئی تھی, اس نے 20 روپے ڈال کر دی 15 روپے میں دے دو. اب اس میں 5 کا سکہ نہیں تھا. ہم دیکھتے ہیں لیکن اس نے داؤد نے جو بات کہی ہے اس نے کہا کہ ہماری حقیقت ہی کیا ہے کہ ہم اس طرح سے خوشی خوشی نذرانہ دینے کے قابل ہوں. ہماری حقیقت نہیں ہے کیونکہ سب چیزیں تیری طرف سے ملتی ہے اور تیری ہی چیزوں میں سے ہم نے تجھے دیا ہے. ہاللیلویا. ہم نے تیری ہی چیزوں میں تجھے. آج عامر نے اگر یہ عبادت کرائی ہے تو عامر کا اس میں کوئی فخر نہیں ہے. ہر سال یہ کراتا جب آتا ہے کیونکہ خدا اس کو دے کے بھیجتا ہے کہ بیٹا تو جا کے شکر گزاری کرانا ہوگا. ورنہ بہت سے لوگ ہمیں ملتے ہیں آ کے کہتے ہیں سر میری بڑی خواہش ہے کہ میں عبادت کراؤں لیکن میرے اندر میرے پاس کچھ ہے نہیں. اصل میں ان سے کہتا ہوں تمہاری نیت میں نہیں, جب نیت میں ہوگا تو ہو جائے گا. ایک غریب آدمی تھا, اس نے ہماری دعوت کی تھی اور ہماری دعوت کرنے کے لیے اس نے 5,000 کی اس وقت کمیٹی ڈالی تھی. آپ سوچیں اس نے 5,000 کی کمیٹی ڈالی صرف اس بات کے اس سوچ میں کہ صرف خادموں کو کھانا کھلاؤں گا, گھر بلا کے ان کی رسپیکٹ کروں گا. جب وہ کمیٹی نکلی تو اس نے مجھے بلایا, بھائی شہزاد, شاہد, ولیم بھائی, پادری انور جاوید اور بہت سے خادموں کو اس نے مدعو کیا گھر پہ. اور جب ہم اس کے گھر میں انٹر ہوتے تھے تو وہ کہتا کٹھے نہیں آپ نے آنا, سارے بار ون بائی ون خادم کو اندر لاتا تھا, اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتا تھا, اس کی راہوں میں پھول بکھیرتا تھا اور آنسوں سے روتا تھا. کہتا تھا میرے گھر میں خدا کے خادم آئے ہیں, میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے, میں کون ہوں, میرا گھرانہ کیا ہے. انہیں سب کو اس طرح سے ویلکم کیا. اور اس 5,000 میں اس وقت اس نے PC کا شیف بلایا تھا, اس کا عزیز تھا کوئی, اس نے پتہ نہیں کون کون سی دنیا کی ڈشیں بنا ڈالی. اور اس عبادت کے بعد اس کو پتا کیا برکت ملی. وہ کسی کمپنی میں کام کر رہا تھا, وہ گورے کے گھر میں کسی ملازم تھا. اس گورے نے اس کو کہا کہ یار تیرا خرچہ بہت ہے. اس نے کمپنی سے بات کر کے ایک تنخواہ کمپنی سے بھی دلوانی شروع کر دی. ایک تنخواہ کمپنی سے ملنے لگی, ایک تنخواہ وہ دیتا ہے, 2 تنخواہیں ہو گئی. اور جب وہ جانے لگا گورا, اس نے اس کا گھر بھی سارا ڈبل اسٹوری بنوا دیا, ماربل لگوا دیا, سارا کچھ ٹھیک گھر بھی بن گیا. اور گھر میں رکھنے کو فرنیچر, الیکٹرک کا سامان, وہ چیزیں اس کو دے دی جو اس کے باپ نے بھی کبھی نہیں دیکھی تھی. اور وہ میں دیکھتا ہوں کہ خدا دلوں کو جانتا ہے. اپنے دلوں کو پرپیئر رکھے خدا کے لیے, خدا کے لوگوں کے لیے کھول کے رکھے اپنے دلوں کو. ہاللیلویا. اور پھر کیا لکھا, کیونکہ ہم تیرے آگے پردیسی اور مسافر ہیں جیسے ہمارے سب باپ دادا تھے. ہمارے دن روئے زمین پر سائے کی طرح ہیں اور قیام نصیب نہیں. اس نے یہ بھی اقرار کیا کہ ہم پردیسی اور مسافر ہیں, ہم سدا نہیں یہاں بیٹھے رہیں گے. ہم سدا یہاں پر اپنی ہم نے اینٹ نہیں لگائی کہ ہم یہیں بیٹھے رہیں گے, نہ ہم مریں گے. 89 میں لکھا ایسا کون سا آدمی جو موت کو نہ دیکھے گا اور جیتا ہی رہے گا. ہم نے یہاں سے جانا ہے, ہمارا اصل وطن آسمان ہے. ہم یہاں پر جلا وطن ہے جب تک ہم اس زمین پر پھر رہے ہیں پردیسی اور مسافروں کی طرح. اے خداوند ہمارے خدا, یہ سارا ذخیرہ جو ہم نے تیار کیا ہے تیرے پاک نام کے لیے ایک گھر بنائے, تیرے ہی ہاتھ سے ملا ہے اور سب تیرا ہی ہے.
اس نے ذخیرے کا بھی ذکر کیا. اس نے کہا لوگ کہتے ہیں داؤد نے بڑا کچھ دیا, داؤد نے بڑا چندہ دیا تھا. وہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں دیا, اے خدا تو نے دیا ہے, یہ ذخیرہ تو نے دیا ہے, تیرا گھر بن جائے تاکہ. ہاللیلویا, پریز دا لارڈ. کل میں ایک پرسوں چرچ میں گیا تھا کلام سنانے, نیرو گیٹ باہر کالونی میں. تو وہ بچہ ہم اس کے گھر میں جاتے تھے, ہم ان کو کلام سنا. وہ بچہ بڑا ہوا, اس نے سیکنڈری کی, وہ پاسٹر بن گیا, باہر کالونی میں اس کا بڑا نام ہے. تو اس نے مجھے کلام کے لیے بلایا. تو جب میں وہاں پر گیا تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ جو بلڈنگ ہے میں نے خرید لی ہے 50 لاکھ میں, اور آدھا پیسہ میں نے دے دیا ہے, لیکن میری جیب میں کچھ بھی نہیں تھا, سب کچھ خدا نے مہیا کیا ہے. 25 لاکھ کہہ رہا میں نے دے دیا, 25 دینا ہے. اور میں بڑا خوش ہوا اس کو دیکھ کر, اور میں نے اس کے لیے دعا کی کہ یہ وہ بچہ ہے جو غریب تھا, جو چھوٹی عمر میں اس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا تھا, لیکن اس نے اقرار کیا کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا, سب کچھ خدا نے انتظام کیا ہے. ہاللیلویا. جمیل ناصر کو ایک دن صابر بھائی نے پوچھا, جمیل یار کتوں لیا سارا کچھ؟ انہوں نے کہا سر جی سارا کچھ خدا کا ہی ہے, بس بڈی میری ہے بس. تے گڈی تے کوٹھی تے بنگلہ شنگلہ چرچ کی بلڈنگ یہ وہ, اس نے کہا سب کچھ خدا کا ہے, میرا اس میں کچھ نہیں ہے. ہاللیلویا. تو داؤد ان سب باتوں کا ذکر کرتا ہوا بڑھتا جا رہا ہے, اور 17 میں لکھا ہے اے میرے خدا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ دل کو جانچتا ہے, میں جانتا ہوں کہ تو دل کو جانچتا ہے اور راستے میں تیری خوشنودی ہے. دل کو جب دیکھتا ہے جانچتا ہے تو جو راست دل ہوتا ہے, جو خدا کے خوف میں چل رہا ہوتا ہے, اس سے خدا خوش ہو جاتا ہے, اور جو دوسرے طریقے سے چل رہا ہوتا ہے اس سے خدا ناخوش ہو جاتا ہے. اور اگر بادشاہ کسی پہ ناخوش ہو جائے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے, بادشاہ خوش ہو جائے تو کہتا مانگ کیا مانگتا ہے, آدھی سلطنت تو ہی دیتا ہوں. اور یسوع مسیح کے ساتھ ہم میراث ہیں, آپ کو پتا ہے جو میراث مسیح کی ہے اس کے ہم برابر کے حقدار ہیں, ہم بھی اس کے ساتھ حصے دار ہیں. اور لکھا میں نے تو اپنے دل کی راستی سے یہ سب کچھ رضامندی سے دیا, اور مجھے تیرے لوگوں کو جو یہاں حاضر ہیں تیرے حضور خوشی خوشی دیتے دیکھ کر مسرت حاصل ہوئی. لوگوں نے بھی جو کچھ دیا اس نے کہا میں بڑا خوش ہوں. ہاللیلویا. اور لکھا پھر اس نے آگے کہا اے خداوند ہمارے باپ دادا ابراہیم اسحاق اور اسرائیل کے خدا, اپنے لوگوں کے دل کے خیال اور تصور میں یہ بات سدا جمائے رکھ. جیسے دعا کی ہے ابراہیم اسحاق یعقوب کے خدا اسرائیل کے خدا, میں دعا کرتا ہوں کہ اپنے لوگوں کے دلوں میں یہ بات جمائے رکھ. کون سی بات؟ اور ان کے دل کو اپنی جانب مسترد کر, اپنے طرف مائل کر ان کے دلوں کو, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اور کوئی چیز فائدہ نہیں بخشتی جو دل سے خدا کا تعلق ہوتا ہے. اور تم مجھ کو پورے دل سے ڈھونڈو گے اور میں تم کو مل جاؤں گا. تو اس نے یہ بات کہی, اس نے دعا کی, اس نے کہا, اور پھر اس نے آگے کہا اور میرے اب جو دعا کر رہا تھا اس نے اینڈ کہاں کیا, اپنے بیٹے پہ لا کر. پہلے اس کو نصیحت کی, پھر اس نے جنرل ایک دعا کی, سب باتوں میں خدا کے نام کو جلال دیا, پھر اس نے اپنے بیٹے کی طرف رخ کیا. اس نے کہا اور میرے بیٹے سلیمان کو ایسا کامل دل عطا کر کہ وہ تیرے حکم, یہ نہیں اس نے کہا کہ اتنا زور آور بنا دے کہ سپر پاور بن جائے, وہ دشمنوں کو مارے اور یہ کرے اور وہ, یہ نہیں اس نے کہا. پہلے اس نے یہ بات کی اور میرے بیٹے سلیمان کو ایسا کامل دل عطا کر کہ وہ تیرے حکموں شہادتوں اور آئین کو مانے اور ان سب باتوں پر عمل کرے. حکم, شہادت, خدا کا کلام, خدا کی مرضی, یہ سب باتوں کو مانے اور ان سب باتوں پر عمل کرے, اور اس ہیکل کو بنانے جس کے لیے میں نے تیاری کی ہے, اور اس ہیکل کو بنائے جس کے لیے میں نے تیاری کی ہے. پھر داؤد نے ساری جماعت سے کہا اب اپنے خداوند خدا کو مبارک کہو. تب ساری جماعت نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو مبارک کہا, اور سر جھکا کر انہوں نے خداوند اور بادشاہ کے آگے سجدہ کیا. اور دوسرے دن خداوند کے لیے سبیوں کو ذبح کیا اور خداوند کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھائیں, یعنی 1000 بیل, 1000 مینڈھے اور 1000 برے بما ان کی تپانوں کے چڑھائے, اور بکثرت قربانیاں کی جو سارے اسرائیل کے لیے تھیں. ہاللیلویا. اس نے ساری قربانیاں چڑھائیں, شکر گزاریاں کی, نصیحت کی, وصیت کی, اپنے بچے کے لیے دعا کی, اپنے بچے کو سمجھایا, اپنی قوم کے لیے خدا کے کاموں کا اقرار کیا, خدا کے نام کو جلال دیا. ہاللیلویا. اور پھر سب نے مل کر خدا ان کو کیا کیا, سجدہ کیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ اپنے اپنے بچوں کے لیے اسٹیپ اٹھائیں. 78 زبور میں لکھا ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں, اور وہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں, اور وہ اپنے بچوں کو پشت در پشت یہ تعلیم دیں کہ وہ خدا کے وعدوں کو بھول نہ جائیں, خدا کے کاموں کو بھول نہ جائیں. ہاللیلویا. اور خداوند ہی کی آس رکھیں. بچوں کو بتانا ہے بیٹا امیر رشتہ داروں کی آس نہیں رکھنی, خداوند کی آس رکھنی ہے. یا آپ نے بتانا ہے اپنے بچوں کو اور ان کے لیے دعا کرنی ہے جیسا. اور جب وہ بچے
बढ़ते जाएं। मैं अपने बच्चों को रोज बताता हूँ, मैं कहता हूँ कि बेटा देख लो, जो कुछ कर रहे हो अगर खुदा तुम्हारे दिल में नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे काम में भी असर नहीं होगा। ये तुम खुदा के लिए कर रहे हो तो खुदा के लिए दिल से करो और ये सोच के करो कि हम खुदा के जलाल के लिए कर रहे हैं। और जब तुम खुदा के खौफ में चलोगे, खुदा तुम्हें इज्जत बख्शेगा। आपने देखा कि जेरी को 15 साल की उम्र में खुदा ने गोल्ड मेडल दिया, क्योंकि ये खुदा के लिए छोटा सा था, जब से शुरू हो गया था बजाने के लिए, खुदा के लिए इस्तेमाल होता रहा। मैं आज आपको उभारना चाहता हूं, अपने बच्चों के लिए दुआएं करना शुरू करें, अपने बच्चों को नसीहत करना शुरू करें, प्यार से समझाएं और उनके लिए दुआ करें, उनके लिए पॉजिटिव बोलें। उसने कहा कि मेरे बेटे सुलेमान को कामिल दिन अता कर, क्योंकि उसको पता था कि इसको हिकमत मिलेगी तो अच्छी तरह से कौम का इंसाफ कर सकेगा। 78 ज़बूर में जो लिखा है कि तुम अपने बच्चों को सिखाओ कि खुदावंद के कामों को भूल न जाए, और जैसे तुम्हारे बाप दादा बागी हुए, तुम अपने बच्चों को बताओगे बेटा तुम बागी ना होना, खुदा से, खुदा की राहों पर चलाना है उनको। यीशु मसीह ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो। बच्चों को पास लाने का मतलब यही है कि आप तालीम देंगे तो बच्चे उसके पास आएंगे ना। चर्च में जाना बच्चे पास नहीं आते, बच्चे के अंदर जब तालीम आएगी बच्चा तब पास आएगा, वो होगा खुदा की कुर्बत में चलने वाला बच्चा। मेरी दुआ है कि आशिर भाई को खुदा बरकत बख्शे, आमिर भाई को खुदा बरकत बख्शे, और मेरा ईमान है कि आशिर को बहुत जल्द एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। आमीन। और इस बच्ची के लिए हम बरकत चाहते हैं और इस सारे खानदान को दुआएं खैर देते हैं। और आप सब लोग अपने अपने खानदानों के लिए दुआ करनी शुरू करें, खास तौर पर जो खानदान के हेड हैं वो दुआ करें, बच्चे माँ बाप के लिए करें, माँ बाप बच्चों के लिए करें, और सारे लोग मिलकर खुदा के जलाल के लिए आगे बढ़ें। और ये बात कहीं भी ना सोचें कि मैंने कुछ किया। सब कुछ जो आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स हैं, बरकत हैं, रुपया है, पैसा है, तरक्की है, कामयाबी है, लिखा दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया क्योंकि खुदावंद रब्बुल अफ़वाज उसके साथ है। तो ये सब कुछ खुदा की तरफ से है। जैसे उसने अपने बेटे को नसीहत की और उसके लिए दुआ की, आप भी इस पैटर्न को अपनाएं, अपने बच्चों को नसीहत करें और उनके लिए दुआ करें। खुदावंद आपको बरकत।